چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن امرہ امیر بان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امۃ لغیرہ جاز عند ابی حنیفہ رجوعا الی اطلاق اللفظ وعدم التہمۃ۔ اور اگر کسی شخص کو کسی امیر نے، امیر عربی والا امیر، اردو والا امیر نہیں، کسی حاکم نے یہ حکم دیا کہ وہ اس کی شادی کسی خاتون سے کرا دے، امراتن کا لفظ استعمال کیا، زوجنی امراتن اس طرح سے کہا، فزوجہ امتن لغیرہ، اب اس وکیل اور مامور نے اس امیر کی شادی اپنے غیر کی باندی سے کرا دی، اپنی باندی سے نہیں، اپنے غیر کی باندی سے کرا دی، تو امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے۔ کہہ رہے رجوعاً الی اطلاق اللفظ وعدم التہمۃ، لفظ کے اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے زوجنی امرأۃن، امرأۃن کا لفظ جس طرح سے حرہ کے اوپر بولا جاتا ہے اسی طریقے سے اما اور بادی کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، تو مطلق لفظ ہے، تو جس پر امرأۃن کا لفظ صادق آئے اس سے شادی کرا دے تو ہو جائے گا اس کے حکم پر عمل۔ وعدم التہمۃ، اور تہمت بھی یہاں نہیں ہے، تہمت نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایسا نہیں کیا اس نے کہ جب اس نے شادی کرائی تو اپنی ہی باندی سے کرا دی، ایسا نہیں کیا اس نے۔ اگر اپنی ہی باندی سے کرایا ہوتا تو لفظ کا مطلق تو اس کو شامل ہے، لیکن اپنی باندی سے کرانے میں ایک طریقے سے اس کے اوپر تہمت لگتی کہ دیکھو اس نے کیا کیا کہ حاکم نے اسے شادی کا وکیل بنایا اور اس نے جو ہے اپنی وکالت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا موقع سمجھا اور اپنی باندی کو اس کی زوجیت میں دے دیا، تو ایک طریقے سے یہ تہمت ہوگی۔ تو یہ بھی یہاں چیز نہیں ہے، اگر اپنی باندی سے کرایا ہوتا تو لفظ تو شامل تھا لیکن جائز تہمت ہوتی، تہمت کی اس میں گنجائش ہوتی، اس لیے جائز نہیں ہوتا۔ غیر کی باندی سے کرایا ہے تو لفظ تو غیر کی باندی کو شامل ہی ہے اور تہمت بھی یہاں پر نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد لا يجوز الا ان يزوجه کفوا، اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ وکیل اس امیر کی شادی کفو اور ہمسر سے کرائے، باندی سے کرا دیا نا، کہاں وہ امیر ہے، حاکم ہے، شرافت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور جس سے شادی کرا رہا ہے وہ باندی ہے، کچھ بھی ہو کر کے بھی باندی تو ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کا کفو نہیں ہے، تو اس لیے صاحبین کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کی شادی اس کے ہمسر سے کرائے، ہم پلہ سے کرائے۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ وضع کیا گیا تو اسی کی بنیاد پر بعض مشائخ نے، جیسے خود امام قاضی خان نے بین سطور میں دیا ہوا ہے، کیا کہا کہ یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صاحبین کے نزدیک کفاءت کا اعتبار عورت کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو آپ نے ہی نہ پڑھا ہے کہ مرد کی جانب سے کفاءت کا اعتبار ہے کہ مرد جو ہے ادنا نہ ہو عورت سے، مرد ادنا نہ ہو، رہی بات عورت کی تو وہ ادنا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ جو آیا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ شادی کرا دو کسی عورت سے، باندی سے کرا دی، تو صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے اس کے کفو سے نہیں شادی کرائی، کفو سے نہیں شادی کرائی، نہیں، عورت اس سے ادنا ہے،
وہ کہاں امیر ہے، آزاد ہے، اور یہ کہاں اس کے مقابل میں باندی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صاحبین کے نزدیک عورت کی جانب سے بھی کفات کا اعتبار ہے۔ بعض مشائخ نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ سمجھی ہے اس مسئلے سے، حالانکہ نیچے بھی آئے گا اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کفات کا اعتبار صاحبین کی جانب، صاحبین کے نزدیک بھی عورت کی جانب سے نہیں ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے وہ دوسرے پس منظر میں کہا گیا، بھی سنیے گا۔ تو صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ اس کی شادی کفو سے کرائے۔ کیوں؟ کہہ رہے لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، کیونکہ مطلق لفظ یہ متعارف کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ المطلق اذا اطلق ينصرف، کیا یراد بہ الفرد الکامل، یہ تو الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ينصرف الى المتبادر، اس طرح سے آتا ہے کہ جو متعارف ہوتا ہے اسی کی جانب وہ لوٹ جاتا ہے جو متعارف ہوتا ہے۔ کہہ رہے لأن المطلق ينصرف الى المتعارف، اس لیے کہ مطلق اگرچہ کہا ہے لیکن مطلق جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ متعارف کی جانب لوٹ جاتا ہے، اسے کہ اطلاق پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرف لوگوں کا اس تعلق سے خاص ہوتا ہے تو اگرچہ وہ لفظ مطلق ہے مگر اس کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے عموم نہیں مراد لیا جاتا ہے، بلکہ عرف جس چیز کا بن چکا ہے اسی کی جانب رجوع کرتا ہے اور وہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا عرف ہے؟ کہہ رہے وَهُوَ التَّزْوِيجُ بِالْأَكْفَاءِ، اور متعارف یہاں پر ہمسروں سے شادی کرنا ہے، اور متعارف یہاں پر ہمسروں سے شادی کرنا ہے کہ عام طور سے آدمی کیا ہے، ہمسروں سے شادی کرتا ہے۔ قلنا، اب اس کا جواب سنیے امام صاحب کی جانب سے، العرف مشترکن، آپ کا یہ کہنا کہ عرف جو ہے ہمسروں سے شادی کرنے کا ہے، کہ مرد جو ہے اپنی ہم پلہ عورت سے شادی کرتا ہے اسی کا عرف ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ عرف دونوں طرح کا ہے۔ جہاں پر اپنے ہم پلہ سے مرد شادی کرتا ہے وہیں پر جو اپنے سے نیچے سے بھی شادی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ اور بات ہے کہ عام طور سے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لڑکی بھی کیا ہے، مالدار ہی ہو، اسی کے ہم پلہ ہو، اسی کے برابر ہو۔ اور اس بات کا بھی عرف ہے کہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی ہمیں خوبصورت چاہیے، دیندار چاہیے، چال چلن کی ٹھیک چاہیے، غریب ہو یا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں فرق نہیں، کسی برادری کو ہو اس سے بھی ہمیں فرق نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا، تو دونوں طرح کا عرف ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بس آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے اس زمانے میں کہ پہلا والا عرف یہ زیادہ ہے، غالب ہے، کہ آپ نے اپنے ہی برادری میں اور اپنے ہی ہم پلہ مال وغیرہ کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف کا بھی عرف ہے۔ تو اسے کہہ رہے ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ مرد اپنے ہمسر عورت سے ہی شادی کرتا ہو اسی کا عرف ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ عرف مشترک دونوں کا ہے۔ ہاں، برابر بھی رہے تو اور بہتر ہوتا ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں اگر برابر ہے تو پھر بہتر ہوتا ہے۔ بھائی جس طریقے سے وہ وہاں رہی ہے، جس طریقے سے وہ وہاں رہتی تھی، کھان پین رہن سہن جیسا رہتا تھا ویسے ہی کم سے کم اس کے ہاں ملے یا اس سے بہتر ملے۔ چلیے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر ہم اپنے سے زیادہ کو لے آئیں تو پھر ہمارے لیے دقت ہو جائے گی، ہمارے ہاں اے سی نہیں ہے، وہ اے سی میں رہتی ہے، گھر پہ دقت ہو جائے گی۔ چلیے، تب تو اصل تو کف کا اعتبار ہو جائے گا مرد کی طرف سے وہاں۔ تو عرف یہ کہنا کہ آزاد عورت، آزاد مرد آزاد ہی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہاں پر چونکہ آزاد اور باندھی کی بات ہے، خاص کف جو ہو رہا ہے وہ آزاد اور آزاد کا ہو رہا ہے، کہ آزاد مرد آزاد عورت سے ہی شادی کرتا ہے اسی کا عرف ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں، دونوں طرح کا عرف ہے، آزاد سے بھی کرتے ہیں اور باندھی سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دلیل کیا ہے، ختم ہو گئی۔ لہذا ہماری جو دلیل تھی کہ چونکہ لفظ مطلق تھا اور اس کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے، اور چونکہ تہمت کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے اگر باندھی سے نکاح کرا دیا اپنے اس موکل امیر کا تو یہ نکاح درست ہو جائے گا۔
اچھا، او ہوا عرف عملی، یا یہ عرف عملی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عرف عملی اور ایک ہوتا ہے عرف حقیقی۔ عرف حقیقی کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس لفظ میں عرف یہ بنا لیا کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا تو اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ ایک معنی لے لیا ہے، وہی لفظ وہی معنی مراد ہوگا۔ لوگوں کے عرف میں یہ ہو گیا، اگرچہ لغت کے اعتبار سے دوسرا معنی اس کا ہے۔ جیسے عرف شرع کا عرف نماز کے بارے میں، صلاۃ کے بارے میں کیا ہو گیا ہے؟ ارکان مخصوصہ۔ اب جب شرع میں بولا جائے گا تو صلاۃ سے مراد کیا ہوگا؟ ارکان مخصوصہ ہوگا، مطلق دعا نہیں ہوگا۔ تو یہ عرف حقیقی ہو گیا، یہ کیا نام ہے، ہاں عرف عملی نہیں بلکہ عرف حقیقی، کہ لفظ ہی کو اسی لفظ ہی کو ایک خاص معنی میں بولنے کا، اس میں عمل کرنے کا عرف ہو گیا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا کہ نہیں، وہ لفظ تو عام ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر، جیسے امراتن کا لفظ ہے، ہر ایک عورت کے اوپر بولا جائے گا، چاہے وہ لنگڑی ہو، لولی ہو، اندھی ہو، بہری ہو، بادی ہو، ہاں کسی ذات کی ہو، کسی برادری کی ہو، چاہے جیسی ہو، سب کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ کسی ایک کے لیے خاص نہیں کیا ہے عرف نے کہ امرات کا لفظ بولا جائے تو اب عرف یہ بن گیا ہے کہ امرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار عورت یا آزاد عورت، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس وجہ سے عرف حقیقی نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرف عملی ہے، عادت لوگوں کی ہے۔ کیا عادت ہے؟ کہ نکاح جب کرتے ہیں تو اپنے ہمسر سے کرتے ہیں، کفو سے کرتے ہیں۔ لفظ امرات میں عرف عملی نہیں، عرف عملی ہے۔ یہاں پر خاص اگر کہا اس نے کہ میری شادی کسی عورت سے کرا دو، تو چونکہ عمل یہ ہے ایسی صورت میں لوگوں کا کہ وہ ہمسر سے کرتے ہیں، لہذا حکم دیا شادی کرا دو، تو پھر ہمسر سے کرائے۔ لیکن لفظ امرات عرف عام کے اندر عرف حقیقی کے طور پر کیا ہو گیا ہو کہ اس جب بولا جاتا ہو تو کیا مراد لوگ لیتے ہوں؟ آزاد عورت مراد لیتے ہوں، مرد کی ہمسر عورت مراد لیتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوال پھر یہ یہاں پر ہوتا ہے، صاحب فتح القدیر نے پھر سوال کیا ہے کہ بھائی اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عرف عملی ہے، لہذا جب عرف عملی ہے، عرف حقیقی نہیں ہے کہ اس لفظ سے جو ہے ایک دوسرا معنی خاص مراد لے لیا گیا عرف کے اندر، یہ نہیں ہے تو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بھی مراد ہو سکتا ہے، جو بھی لے لیا سب پر عمل ہو جائے گا۔ تو سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ عرف عملی اگر آپ مان لے رہے ہیں تو آپ ہی حضرات کا یا تمام فقہا کا یہ ضابطہ ہے کہ حقیقت کو، کسی لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ عادت کی وجہ سے۔ اگر کوئی کسی کی عادت یا لوگوں کی عادت اس معنی حقیقی کے علاوہ پر دلالت کرتی ہو، عادت معنی حقیقی کے علاوہ پر دلالت کرتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ہی کا ضابطہ ہے، فقہا کا ضابطہ ہے کہ عادت کی دلالت کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو عرف عادی اگر آپ مان رہے، عرف عملی مان رہے ہیں تو یہاں پر چھوڑنا چاہیے۔ امرات کا جو معنی حقیقی ہے کیا؟ کوئی بھی عورت جو مقابل بمرد ہو، ہے نا، تو مقابل بمرد یہ آزاد بھی ہے اور باندھی بھی ہے، تو اس میں نہیں بولا جاتا ہے۔ عادت یہی ہے کہ خود جو ہمسر سے شادی کرتے ہیں، اور اگر وکیل بنایا تو اس سے مراد کیا ہے؟ عادتاً ہمسری ہے۔ تو جب ایک عادت ہے ہمسر، تو اس عادت کی دلالت کی وجہ سے اس کا معنی حقیقی جو اطلاق تھا وہ چھوڑ دیا جائے گا، اب ایک خاص معنی مراد دیا جائے گا، امراتن مکافئتن، ایسی عورت جو اس کی کف ہو، اس کی ہم پلہ ہو۔ اس لیے صاحب فتح القدیر نے یہ کہا کہ یہ جو دوسری بات کہی ہے، دوسری وجہ او ہوا عرف عملی، یہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ ہاں پہلی وجہ جو بتائی ہے العرف مشترک، یہ دلیل صحیح ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ عرف
جس طریقے سے ہمسر میں شادی کرنے کا ہے ہمسر عورت، اسی طریقے سے غیر ہمسر عورت میں بھی شادی کرنے کا اور کرانے کا ہے۔ لہذا جب دونوں میں عرف ہے تو اس لیے اگر اس نے آبادی سے شادی کرا دی تو نکاح اس کا درست ہو جائے گا۔ او عرف عملی فلا یصلح مقیدا، تو جب یہ عرف عملی ہے، عرف حقیقی نہیں ہے، تو یہ عرف جو عادت کے اعتبار سے ہے، یہ جو ہے اس لفظ کے اطلاق کو مقید کرنے والا نہیں بن پائے گا۔ لا یصلح صلاحیت نہیں رکھے گا کس بات کی کہ یہ مقید بن جائے، یہ اس میں مفعول فاعل ہے۔ فلا یصلح مقیدا لاطلاق اللفظ، یہاں وہ رہے گا نا، لفظ کے اطلاق کو مقید کرنے والا یہ عرف نہیں بن پائے گا۔ چلیے اب دیکھیے آگے، وذکر فی الوکالۃ ان اعتبار الکفاءۃ فی ھذا استحسان عندہما، اور امام محمد نے مبسوط کے اندر، مبسوط جو کتاب ہے جس کو اصل بھی کہتے ہیں، مبسوط کے اندر اس کے کتاب الوکالہ میں یا باب الوکالہ میں جو باب باندھا ہے، اس باب الوکالہ کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے، کون؟ امام محمد جو صاحبین میں سے ہیں، کہ کفاءت کا اعتبار اس مسئلے میں صاحبین کے نزدیک استحسان ہے، قیاس نہیں ہے۔ قیاس تو وہی ہے جو امام اعظم کا قول ہے۔ امام اعظم نے کیا کہا کہ امرأت کا لفظ یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا جب یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو قیاس کا تقاضا یہی ہے، نقل کا تقاضا یہ کہ جب دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اطلاق پر عمل کرتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے بھی اقرار نکاح ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین نے کیا کہا کہ نہیں، ہمسر سے جب کرے گا تب ہو جائے گا، تب ہوگا۔ تو اب یہ کفاءت کا اعتبار کیا عورت کی جانب سے بھی، تو کفاءت کا اعتبار وکالت والے اس میں بیان کیا امام محمد نے کہ کفاءت کا اعتبار یہاں پر صاحبین کے نزدیک استحسان ہے۔ استحسان کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اس قیاس کے خلاف ہے۔ تو قیاس کے خلاف کا مطلب کیا ہو؟ دلیل خفی سے۔ اب کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہاں پر عورت کی جانب سے بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے؟ تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہو گیا کہ صاحبین کے نزدیک بھی اصل یہی ہے کہ کفاءت کا اعتبار صرف مرد کی جانب سے، عورت کی جانب سے نہ ہو۔ یہاں پر اگر ہو رہا ہے تو وہ اس قیاس کے خلاف ہو رہا ہے، کوئی اور وجہ سامنے آ رہی ہے، اس وجہ کی وجہ سے یہاں پر کفاءت کا اعتبار عورت کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ عام طور سے عادت اور عرف لوگوں کا یہی ہے کہ کہنے کے مطابق کہ وہ کفو سے شادی کرتے ہیں، لہذا اگر اس نے وکیل بنایا کسی کو کسی عورت سے شادی کرانے کا تو پھر اس عرف کی وجہ سے یہاں پر ہمسر مراد لیا جائے گا، مطلق عورت نہیں بلکہ ہمسر عورت مراد دی جائے گی۔ تو ہمسر کا جو اعتبار کیا گیا ہے، کفاءت کا اعتبار عورت کی جانب سے، وہ اس دلیل کی بنیاد پر ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے عورت کی جانب سے کفاءت کا اعتبار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکے کے اولیاء کو، کہ اگر لڑکے نے کسی غیر کفر میں شادی کر دی تو لڑکے کے اولیاء کو یہ اختیار رہے کہ اس کو چاہے فسخ کر دیں اور چاہے تو وہ کر دیں، یہ نہیں ہے۔ اور باب الوکالہ کے اندر امام محمد نے یہ ذکر کیا ہے کہ کفاءت کا اعتبار اس میں صاحبین کے نزدیک استحسان ہے، لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج۔ کیوں بھائی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے؟ تو اس کی وہ دلیل کیا ہے استحسان کی؟ پھر اس لیے کہ ہر کوئی مطلق بیوی سے نکاح کرنے سے عاجز نہیں رہتا ہے، ہر کوئی بھی آدمی ہو، مطلق اگر کرنا ہو، لنگڑی لولی یا پاہج جس طرح کی بھی ہو، کہ کسی سے بھی اگر مطلق کرنا ہو تو عاجز ہے کوئی شخص، کسی سے بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی تیار ہو جائے گی۔ لہذا اگر کوئی مدد طلب کر رہا ہے کہ بھئی ذرا سا رشتہ دیکھیے، ہوتا نا عام طور سے ہوتا ہے نا کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، کئی لوگوں سے کہے رہتے ہیں تو مدد طلب کر رہے ہیں، تو مدد کس چیز میں طلب کر رہے ہیں؟ مطلق شادی کرنے میں۔ مطلق کرنا ہو تو کہیں بھی کسی کو بھی دیکھیں، کر دیں، دیکھ رہے گھاس کر رہا ہے، چلو بھیا تمہاری ساتھ شادی کر دیتے ہیں، کرنے پہ قادر ہے نا، وہ بھی راضی ہو جائے گا، چلو یار نہ ہر رہے نہ پھٹکری، کچھ لگنا نہیں ہے، آرام سے نکاح ہو جائے گا۔ اب اگر ہم
نہیں مل رہا ہے رشتہ، اور آپ کو اگر آپ سے استعانت کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم چیز ہے یہاں پر. وہ کیا ہے؟ کفو نہیں مل رہا ہے، کفو نہیں مل رہا ہے. اس لیے امیر نے اگر کسی کو کہا، کسی سے مدد طلب کی کہ میرا نکاح کسی عورت سے کرا دو، تو مطلق عورت سے شادی کرانے کے لیے مدد نہیں طلب کر رہا ہے، بلکہ کفو سے شادی کرانے میں مدد طلب کر رہا ہے. تو اس استحسان کی وجہ سے یہاں پر عورت کی جانب سے کفات کا اعتبار ہے. لہذا صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ یہ جو امام محمد نے مبسوط کے اندر یہ بات ذکر کر دی ہے، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو بعض مشائخ نے یہ سمجھا ہے کہ صاحبین کے نزدیک کفات کا اعتبار عورت کی بھی جانب سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کرے اس لیے کہ ہر کوئی مطلق بیوی سے شادی کرنے سے عاجز نہیں رہتا ہے، مطلق سے کوئی بھی کر سکتا ہے. فکانت الاستعانت فی التزوج بالکفو، لہذا استعانت اور مدد طلب کرنا یہ ہمسر سے شادی کرنے میں ہوگا، مطلق سے نہیں. تو اس بنیاد پر یہاں پر عورت کی جانب سے ہمسری کا اعتبار کیا گیا ہے، اس بنیاد پر. اللہ اعلم.